اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں مکان بن جاتے ہیں مگر جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہم ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم دیار غیر میں بیٹھے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے جھگڑے جب مقامی انتظامیہ کو پہنچتے ہیں تو وہ اسلام پر ہنستے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کتنی بدبختی ہے اگر ہم نے اپنی کمظرفی کی وجہ سے کسی کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے گھر میں سمیٹ لیا کریں، ایسا جھگڑا نہ بنائیں جو کمیونٹی میں ٹاک آف دا ٹاؤن بنا کرے۔ ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نکلیں، ہم مسلمانوں کی بدنامی کی بجائے مسلمانوں کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں۔ آج ایسی سوچ رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہجوم اولاد آدم کا جدھر بھی دیکھیے، ڈھونڈیے تو ہر طرف اللہ کے بندوں کا کال۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر اسی حالت میں خاوند فوت ہو جائے تو یہی بیوی ساری زندگی خاوند کو یاد کر کے روتی رہے گی کہ جی اتنا اچھا تھا، میرے لیے تو بہت ہی اچھا تھا۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو یہی خاوند میری زندگی یاد کر کے روتا رہے گا کہ بیوی اتنی اچھی رہی تھی، میرا کتنا خیال رکھتی تھی۔ ہم بندے کی قدر اس کے قریب رہتے ہوئے کر لیا کریں۔ کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی جھگڑے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو خاوند اپنی جگہ پاگل بنا پھرتا ہے اور بیوی اپنی جگہ پاگل بنی پھرتی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم پھر سے میاں بیوی بن کر رہ سکیں۔ ایسی صورتحال ہرگز نہیں آنے دینی چاہیے۔ عفو اور درگزر اور افہام اور تفہیم سے کام لینا چاہیے، بلکہ ایک روٹھے تو دوسرے کو منا لینا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے، اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پر ہم اٹھا رکھیں، آج دوستی کر لیں۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے شاعر نے نئے رنگ سے باندھا ہے۔ زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے، روٹ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔